السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، یہ دیوبندی کتنے بڑے مکار ہوتے ہیں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اور میں ان کی مکاری کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیے، مفتی امتیاز دیوبندی کو میں بار بار بولتا ہوں بات کرنے کے لیے، وہ تو مجھ سے بات نہیں کرتا، مگر اس کے کچھ چلے کے پلے ہیں، اس کے کچھ چیلے ہیں، مزور لوگ ہیں، وہ بات بھی کرتے ہیں مگر ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتے۔ اسی طرح اس کے چیلنج والی ویڈیو کو دیکھ کر مجھے ابھی دو جماعتیوں نے، دو چلے کے پلوں نے، دو مفتیوں نے کال کیا، اور ایک تو کال کاٹ کے بھاگ گیا، پھر دوسرے نے مجھے کال کیا، وہیں کے نے، ٹھیک ہے، پہلے مفتی فرقان نے کال کیا، پھر مفتی کفیل نے کال کیا۔ مفتی کفیل کا میں نمبر ڈال رہا ہوں، یہ مفتی کفیل کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہڈ دھرمی دیکھیں کہ یہ مفتی ہو کے بات نہیں کر پا رہا ہے، کیسا پاگل سا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی توہین کرنے والے کو میں کافر مانتا ہوں، بدترین کافر مانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تھانوی کو کیا مانتا ہے؟ شروع سے لے کے آخر تک جواب ہی نہیں دے پایا، بڑبڑ کرتا رہا۔ میں نے وہاں خاموشی اختیار کی ہے، میں بھی بولتا وہ بھی بولتا تو بات کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ بس آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ میرے پوچھے ہوئے سوال کا اس نے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا تھا کہ حضور کی شان میں توہین کرنے والے کو بدترین کافر مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ دیوبندیوں کو بھی مانتے ہیں، اگر کسی دیوبندی نے توہین کی ہوگی تو میری بات کوئی نہیں سن پا رہا تھا۔ پھر میں نے لاسٹ میں کہہ ہی دیا کہ اچھا تھانوی کو کیا مانتے ہو، ٹھیک ہے۔ خیر، اس کی آپ پوری گفتگو سنیں اور فیصلہ کریں، کیا دیوبندی جماعت میں ایسے ہی پاگل پیدا ہوتے ہیں؟ دیوبندی عورتیں کیا ایسے ہی بچوں کو جنم دیتی ہیں؟ ایسے پاگل بچوں کو جنم دیتی ہیں دیوبندی عورتیں؟ ایسے پاگل مفتیوں کو پیدا کرتی ہیں دیوبندی عورتیں؟ اور میں کیا کہوں یار، ارے ماں ہی وہ پہلا مدرسہ ہے جہاں سے اچھی اور بری تربیت ملتی ہے۔ ارے ان کی ماں سمجھاتی ان کو کہ بیٹا حضور کا گستاخ مت بننا، حضور کا عاشق بننا، حضور کی شان میں جو ہے کبھی گستاخی مت کرنا، تو پھر یہ کیسے کرتے ہی نہیں ہے نا۔ بہرحال دیوبندی دھرم کے لوگ جھوٹ نہ بولیں تو دھرم نہیں چلے گا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں تیرا جھوٹ ثابت کروں گا، تجھے جھوٹ بولنے میں کتنا پیسہ ملتا ہے؟ دیوبندیوں تمہیں جھوٹ بولنے میں کتنا پیسہ ملتا ہے مجھے تو ذرا بتا دو۔ تو نے بولا حضور کا گستاخ کافر ہے، اور تو نے تھانوی کو کافر کہا ہی نہیں، بتا تجھے کتنا پیسہ ملتا ہے جھوٹ بولنے پر؟ دیوبندرو، تمہاری کسی دیوبندی اماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن سے بات کر کے صحیح طریقے سے سہولت کے ساتھ اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے، اپنے آپ کو جو ہے ٹھیک طرح سے مومن ثابت کر دے۔ تم دعویٰ کرتے ہو مگر مومن ہو نہیں۔ تمہارے جو ملا کافر ہیں نا، وہ کافر ہی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کفر کے دلدل سے ذرا انہیں نکال کے تو دکھا دو مجھ سے بات کر کے۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اس ویڈیو کو پورا سنیں، اس آڈیو کو پورا سنیں، اور جو بھائی نئے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ان دیوبندروں کی حقیقت آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ میں الٹا سیدھا اس لیے بول دیتا ہوں کہ بھائی جو جیسا ہوتا ہے پھر اس کو ویسا جواب بھی دینا چاہیے۔ میں ان کی حقیقت آپ کے سامنے لانے کے لیے یہ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیو کے بندر نہ جانے کس کس طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ وہ آڈیو بھی میرے چینل پر پڑا ہے، ایک دیو کا بندر مجھ سے بولا کہ تو یہ کام کرنا چھوڑ دے، مجھ سے پیسے لے لے، تو اپنی گاڑی لے لے، تو چلا۔ میں نے کہا دیو کے بندر خریدنا آیا ہے مجھے؟ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، میں کیا کیا بتاؤں گا آپ کو۔ بس مسلمانوں دیو کے بندروں سے بچو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب؟
السلام علیکم. جی کون بول رہا ہے؟ السلام علیکم. ارے بھائی صاحب یہ تو بتانا ہے کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. والسلام علی من اتبع الہدی. بے وقوفی حدیث سے ثابت ہے جو بات کری جو جب میں سلام کا جواب حدیث سے ثابت ہے وہ کہنا مگر حدیث تمہیں آتی ہے کیا؟ ہے. اللہ کا فضل ہے مجھے حدیث آتی ہے. اچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ بد مذہب اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو، بد مذہب کو سلام نہ کرو، بد ابے مذہب بیمار ولد پڑے تو اس الزنا. کی عیادت کے لیے نہ جاؤ. ارے ٹھیک ہے، ولد حدیث پڑھی ہے. بے وقوف خبیث کی اولاد. تجھے پتا میں دیکھیے بد بھائی مذہب ہوں. بدتمیزی نہیں، بدتمیزی نہیں، تجھے بات پتا کا ہے جواب بات سے، بات کا جواب تو بات کا لاج سے جواب ہوگا. بات سے. آپ بے نے حدیث کا وقوف. نام لیا، میں نے حدیث پڑھی. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ کفیل اطہر بات کر رہا ہوں سیوہارا سے. اچھا مفتی کفیل اطہر. جی میرا نام مفتی کفیل اطہر سیوہروی ہے. اچھا جی جی مفتی صاحب بتائیں. بتانا یہ ہے کہ آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں جھوٹ بولنے کے، یہ معلوم کرنا. پہلے تحقیق کر لیجئے، سرچ کر لیجئے. جی اور میں یہ سرچ کر رہا ہوں. آپ کو کتنا پیسہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنے پر اور توہین سکھانے پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ہر اس شخص کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا درجے میں توہین کرے اسے کافر مانتا ہوں، نالائق مانتا ہوں، بدترین مانتا ہوں. اس کائنات کا خبیث ترین شخص اس کو مانتا ہوں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا درجے میں تھوڑی سے تھوڑی بھی توہین کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماشاء میں اللہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو جھوٹ بولنے کے کتنے پیسے ملتے ہیں آپ یہ بتائیں. آپ کہیں گے جھوٹ کون سا بولا، میں دلیل دوں گا آپ کو. ایک منٹ آپ کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، بے حد خوشی ہوئی. آپ نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادنا سے بھی کوئی توہین کرے میں اس کو کافر مانتا ہوں. بالکل بہت مانتا ہوں، خوشی ہوئی. تو یہ بالکل مانتا بتائیے. ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، ایک آپ منٹ بات کو مفتی کاٹنا، صاحب، میری بات مفتی سنیں صاحب، ایک مفتی منٹ. صاحب نور حسن خاموش صاحب، رہے نا مفتی صاحب. میں نے جس بنیاد پر، جس وجہ سے، جس مقصد کے تحت آپ کو فون کیا ہے، آپ بات ادھر ادھر نہ کریں، راستے سے نہ ہٹیں. آپ صرف میری بات کا جواب دیں کہ آپ کو جھوٹ بولنے کے کتنے پیسے ملتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا تو میں دلیل دیتا ہوں کہ ایک آپ نے منٹ جھوٹ کون سا بولا ہے. ایک منٹ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو کہا کہ جو رسول اللہ کی شان میں توہین کرے میں اس کو میں نے نہیں کافر کہا، مانتا یہ آپ نے مجھ سے سوال ہوں. کیا، میں نے سوال کا جواب تو دیا ہے. یار میرے اب سوال میری کا بات تو جواب سن کیوں لیں نہیں دے کم رہے سے ہیں کم. آپ؟ ایک منٹ. صرف میں نے آپ سے پوچھا، ایک منٹ سنیں. دیکھو بات کو اچھا ایک بھگائیں منٹ مت، گھمائیں مت. کوئی آپ دیوبندیوں کا موضوع سے نہیں عالم. ہٹا کریں. ارے آپ کے بھائی اندر یہ مفتی ہو کمی کے ہے، گھبرا رہے ہو. آپ کے اندر، بلکہ آپ میں کے نہیں، پیار سے مکتب میں پیار سے بات بریلویت کرنا سے چاہ رہا ہوں. تعلق. تو میں میں بھی تو سے پیار بات سے کرنا بات چاہ کر رہا رہا ہوں. ہوں میرے تم تو بھائی، میں پاگل بھی ہو پیار گئے، سے کر تم رہا تو ہوں، بوکھلا گئے. میں بھی پیار سے کر رہا تمہارے ہوں. اندر تو جواب دینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ہمت ہی اللہ نہیں ہے. اکبر. پیار سے انا بات للہ کر و رہا انا ہوں. الیہ راجعون. یہ زمانہ دیکھ رہا ہے، مکتب بریلویت سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جواب دینے کی صلاحیت کس کے پاس نہیں ہے، اچھا جواب چلیں دینے کی پہلے. لیاقت اچھا اور قابلیت اور استعداد کس کے پاس نہیں ہے. تمام لوگ، تمام حضرات، تمام سامعین اس نور حسن رضوی بریلوی کی یہ بات نوٹ کر لیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جھوٹ بولنے کے کتنے پیسے ملتے ہیں، جواب نہیں دیا. چلیے انہوں نے مجھ ثابت سے کریں کہا ہے کہ کون سا آپ کو جھوٹ. رسول اللہ صلی چلیے اللہ علیہ میرے بات کا وسلم تو کی جواب دیں گے ہی توہین نہیں، مجھے کرنے کے معلوم کتنے ہے. پیسے ملتے ہیں. میں نے اس کا جواب دیا اور میں نے یہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ادنا درجے میں توہین کرے میں اسے اس پر کافر بعد میں بات مانتا کرتے ہوں، ہیں. اس کائنات کا بدترین شخص مانتا ہوں، بد مذہب مانتا ہوں، نالائق زمانہ مانتا ہوں، بدکار زمانہ مانتا ہوں. تو تھانوی جی کو لیکن کیا یہ مانیں بندہ گے؟ آپ میری بات کا تھانوی جی کو جواب کیا دینے کے لیے مانیں گے؟ تیار کیوں نہیں ہے؟ ہاں چلیے تھانوی آپ جی پر بعد میری میں بات بات ہوگی. کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ بتائیں. نور حسن رضوی بریلوی. میرا جھوٹ ثابت کریں. ہاں آپ کا جھوٹ میں ثابت کرتا ہوں. آپ نے اپنے چینل سے ایک ویڈیو ڈال رکھی جس پر آپ نے میرا وہ فوٹو جو 15 اگست کو میری ڈی پی پر لگا ہوا تھا، میری ڈی پی بنی تھی، ہر دل کی تجلی ہے، ہر آنکھ کا تارا ہے، اس دیش کے ہیں ہم سب، یہ دیش ہمارا ہے. 15 اگست کو مجھے اپنے ملک ہندوستان سے، اپنے پیارے وطن سے، اپنے عزیز وطن سے محبت ہے، لگاؤ ہے. میں نے
وہ ڈی پی لگائی اور وہ ڈی پی میرے نمبر پر لگی ہوئی تھی. مجھ سے ایک شخص نے میرا فون لیا اور آپ کو فون کیا. آپ کی نہ جانے اس سے کیا بات ہوئی. جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹ. آپ کی کھاؤ خدا کی قسم, کھاؤ خدا کی قسم کہ تم نے مجھ سے بات نہیں کی ہے اور اس نے بات نہیں کی ہے جس نے تمہارا فون لیا. تم نے دیا یا لیا اللہ بہتر جانے. جب تمہارے فون سے ایک منٹ خاموش سنو, خاموش اللہ رب العزت والجلال کی قدرت کی قسم کھا کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میری دنیا آپ میں سے کسی کوئی دیوبندی بات عورت نہیں نے, ہوئی. دیکھ تو دیوبندی مفتی, دنیا میں کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے. دیکھو یہ نور حسن رضوی بریلوی موضوع سے ہٹ رہا ہے. میں قسم کھا رہا ہوں کہ بات کر ہی اللہ نہیں رب سکتا کوئی بھی العزت دیوبندی مفتی. والجلال کی عظمت کی قسم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قسم کہ میری اس نور حسن رضوی بریلوی سے کوئی بات نہیں ہوئی. تو شیطان میں نے اس لیے تھوڑی ڈالا ہے, میں نے اس لیے ڈالا ہے, چپ تو خاموش تو رہے. میں نے اس لیے تیرا نمبر اور تیرا فوٹو ڈالا ہے کہ تیرے فون سے مجھے کال آیا تھا کہ اس نمبر سے مجھے فون آیا, یہ اس کی ڈی پی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے میں نے ڈالا. آپ سنو میری بات سنو, یہ جھوٹ نہیں ہے. کیا جھوٹ ہے اس میں بھائی؟ تیرے نمبر سے فون آیا, اس میں کیا جھوٹ ہے بتا. ہاں دیکھو یہ انداز دیکھو رے, آپ اپنے جو ہے مکتب بریلویت کے جو ہے مکتب فکر بریلویت سے تعلق تو مجھے یہ بتا دے, تھانوی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم تکلم دیکھیے, بات کرنے کا انداز دیکھیے. دلائل کی دنیا میں جب خالی ہو جاتے ہیں تو ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. اور اب بھی یہ نور حسن رضوی بریلوی جو میری گفتگو ہو رہی, اس گفتگو کے آگے پیچھے اپنی بکواس لگا کر اسے ریکارڈ کرے گا اور ریکارڈ کر کے اسے ڈالے گا. یہ کام ہے نور حسن رضوی بریلوی کا. اس نے جو بات میری سے آج تک ہوئی نہیں, میں پورے زمانے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو ریکارڈنگ ڈالی ہے, آپ میری آواز سنیں. میرا نام کفیل اطہر ہے, میری آواز سن لیں اور اس آواز سے میری آواز ملائیں. اگر اس آواز سے میری آواز مل جائے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا, اور نہ ملے تو آج سے آپ مان لو کہ یہ آپ کا نور حسن رضوی بریلوی اس زمانے کا بڑا جھوٹا ہے, بڑا مکار ہے, بڑا غدار ہے, بڑا دجال ہے, بڑا فتنہ پرور ہے. اس کا کام دجالیت ہے, مکاریت ہے, فریب ہے, فراڈ ہے, غدر ہے, دجل ہے, دھوکہ دہی ہے. اس کا کام جھوٹ سے کام لینا ہے. یہ جھوٹ بول کے اپنا چینل چلاتا ہے اور جھوٹ بول کر چینل چلا کر پیسے کماتا ہے. جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولے, اپنا چینل چلائے اور پیسے کمائے, اس کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ ہر ذی عقل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص سمجھ سکتا ہے یہ نور حسن رضوی بریلوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے کرتا ہے, لیکن اندر سے یہ کھوکھلا ہے. کفیل مجھے بھی تو بولنے دے یار, مجھے بھی تو بولنے. جی آپ بولیے حضرت. اب سن میری بات. تم نے کہا کہ میں اس انسان کو بدترین کافر مانتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, آپ جو موضوع شروع ہوا تھا اس پر بات نہیں کر سکتے. تھانوی جی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے جو موضوع شروع ہوا. خاموش رہے بھائی, خاموش رہے, خاموش رہے. اتنا گھبرایا ہوا سا کیوں ہے بھائی؟ ارے دیکھو تمہارے تھانوی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کے علم ان کا موضوع سے فرار ہونا دیکھ لیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں تمام سامعین و ناظرین سے کہ ان کا موضوع سے بھاگنا دیکھیں. موضوع یہ تھا کہ آپ کو جھوٹ بولنے کے کتنے پیسے ملتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں بتایا. اس بات کا ان کے پاس جواب نہیں ہے, اس لیے راستے سے ہٹ رہے ہیں. ثابت کروں گا. تو نے جو دعویٰ کیا ہے میں اس انسان کو کافر مانتا ہوں جو رسول. کیوں موضوع سے ہٹ رہے ہیں آپ کی شان میں؟ آپ کیوں موضوع سے ہٹ رہے ہیں؟ میں تجھے ابھی کے ابھی کیوں پریشان کرتا ہوں انشاءاللہ. کیوں پریشان ہیں آپ؟ کیوں پریشان ہے؟ تو ہے یار, میں پریشان ہوں بھائی. نور حسن رضوی بریلوی رکشا چلانے والے رامپور کے ایک حافظ جس کو قرآن بھی مکمل یاد نہیں ہے, ہمارے نبی موضوع سے کیوں ہٹ رہا بھائی؟ ہمارے نبی کے علم. ارے موضوع سے کیوں ہٹ رہا ہے؟ پاگلوں بچوں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے. نور حسن رضوی بریلوی موضوع سے کیوں ہٹ رہا ہے؟ جواب دے, جواب. میں کیا کہہ رہا ہوں, موضوع سے کیوں ہٹ رہا ہے؟ کا بانس ایسا ڈالوں گا کہ قیامت تک چیخے گا. نور حسن رضوی بریلوی موضوع سے کیوں ہٹ رہا ہے؟ بریلی شریف کا بانس ایسا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جھوٹ بولنے کے کتنے پیسے ملتے ہیں اور کہاں سے ملتے ہیں؟ جھوٹ تو بولتا ہے, تجھے بتا کتنے پیسے ملتے ہیں جھوٹ بولنے کے, بتا.
میں نے تیرا جھوٹ ابھی کے ابھی ثابت کر دیا. نور حسن رضوی بریلوی، آپ کو جھوٹ بولنے کے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ بدترین آپ جھوٹ بولنے پر جھوٹ بول کر یہ چینل کس کے اشارے پر چلا رہے ہیں؟ کیسا کافر مانتا ہے؟ آپ کو جھوٹ بولنے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں یہ بتائیں. ان کی ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں. حضرت مفتی محمد طارق جمیل صاحب کا فوٹو لگاتے ہیں، آواز آپ کے مکتب فکر کسی بریلوی کی ہوتی. حضرت مولانا ارشد احمد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا فوٹو لگاتے ہیں، آواز کسی اور کی ہوتی. حضرت مولانا محمود مدنی کا فوٹو لگاتے ہیں، آواز کسی اور کی ہوتی. حضرت مولانا الیاس گمن کا فوٹو لگاتے ہیں، آواز کسی اور کی ہوتی. حضرت مولانا طارق مسعود صاحب کا فوٹو لگاتے ہیں، آواز کسی اور کی ہوتی. حضرت مفتی عبد الواحد قریشی کا فوٹو لگاتے ہیں، آواز کسی اور کی ہوتی. مفتی کفیل اطہر سیواروی کا فوٹو لگاتے ہیں، آواز کسی اور کی ہوتی. آپ یہ جھوٹ سے کام کیوں لیتے ہیں؟ کیا جھوٹ بول کر کاروبار کرنا آپ علیہ السلام کی شریعت میں جائز ہے؟ کو کافر بولتا کہ ہاں میں کیا جھوٹ بول کر چینل چلانا آپ علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے؟ کیا جھوٹ بول کر پیسے کمانا آپ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہے؟ دیکھو تمام سامعین و ناظرین اپنے اس نور حسن رضوی بریلوی کی حالت دیکھیں. یہ بوکلایا ہوا ہے اور جھوٹ سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، غدر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، بات کا جواب نہیں دیتا. جب کسی مکتب فکر دیوبند سے اس کی گفتگو ہوتی ہے تو یہ بوکلا جاتا ہے، بات نہیں کر پاتا. یہ جھوٹ بول کر کام لیتا ہے. آپ اس کا چینل چیک کریں، چینل پہ فوٹو مفتی طارق جمیل صاحب کا ہے، آواز کسی اور کی. فوٹو مولانا الیاس گمن صاحب کا، آواز کسی اور کی. فوٹو مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا، آواز کسی اور کی. فوٹو مولانا ارشد احمد مدنی صاحب کا، آواز کسی اور کی. فوٹو مولانا محمود مدنی صاحب کا، آواز کسی اور کی. فوٹو مولانا سعد صاحب کا، آواز کسی اور کی. پہلے مجھے یہ بتا تھانوی کو کیسا کافر مانتا ہے؟ ارے آپ جھوٹ کے آپ نے بتایا کہ جھوٹ پہ کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو؟ ابے تجھے جھوٹ پہ کتنے پیسے ملتے ہیں وہ بتا. دیکھو یہ نور حسن رضوی بریلوی میں بریلوی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ آپ اس نور حسن رضوی بریلوی کی حالت دیکھیں کہ اس سے بات نہیں ہو رہی ہے، موضوع سے بھاگ رہا ہے اور یہ جھوٹ بول کر پیسے لیتا ہے. فوٹو لگاتا ہے مفتی طارق جمیل صاحب کا، آواز کسی اور کی لیتی ہے. فوٹو لگاتا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، آواز کسی اور کی ہوتی ہے. اپنے کسی چیلے سے بات کرتا ہے، اسے سیٹ کر کے اور اس سے بات کر کے فوٹو کسی اور کا ہوتا ہے اور یہ اس ذریعے پیسے کماتا ہے. اور تمام مکتب فکر بریلوی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بیوقوف بناتا ہے. کبھی تیل بیچتا ہے اپنے جو ہے چینل پر، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں نے مفتی طارق جمیل صاحب کا یہ کر دیا. ارے تیری بات نہیں ہوئی آج تک، تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ آپ اس کے چینل پر جائیں اور اس کے چینل پر فوٹو دیکھیں، فوٹو کسی اور کا، نام کسی اور کا، نمبر کسی اور کا، آواز کسی اور کی. یہی کرتا ہے، اس کا یہ کام ہے. یہی غدر، یہی دھوکہ، یہی دجل، یہی فراڈ، یہی فریب، یہی مکاری، یہی غداری اس کے خون میں بھری ہوئی ہے. اچھا تجھے کتنے پیسے ملے؟ کیا جواب دے گا تو؟ جھوٹ بول کر پیسے کماتا ہے، کیا تیرے پیسے جائز ہیں؟ اگر تجھے کتنے پیسے ملے؟ جھوٹ بول کر پیسے کماتا ہے، کیا تیرے پیسہ کمانا جائز ہے؟ جھوٹ بول کر پیسہ کما رہا ہے. جمیل صاحب سے کبھی بات ہوئی تیری؟ جھوٹ بول کر پیسہ کما رہا ہے. محمد الیاس گمن صاحب سے بات ہوئی؟ کبھی مفتی طارق مسعود صاحب سے بات ہوئی؟ کبھی مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کبھی ان سے بات ہوئی؟ کبھی مولانا محمود مدنی صاحب سے بات ہوئی؟ کبھی حضرت مولانا سعد صاحب سے بات ہوئی؟ ان تمام کے فوٹو تو نے اپنے چینل پر لگا رکھے ہیں. یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کل اللہ کے یہاں کیا حساب دے گا میدان محشر میں؟ بیٹا ہے تیرے پاس کوئی جواب؟ اللہ کے یہاں جواب دے سکتا ہے اس بات کا؟ بتا پہلے اس بات کا جواب دے سکتا. دیکھو آپ کے اس نور حسن رضوی بریلوی کے پاس جب اس کی مکاری، اس کی غداری، اس کی عیاری، اس کا دجل، اس کا فریب، اس کا دھوکہ، اس کی دجالیت کھل گئی تو یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. موضوع سے ہٹ رہا ہے، موضوع سے بھاگ رہا ہے. میں نے اس سے شروع میں یہ کہا ہے، تمام سامعین و ناظرین اس بات کو نوٹ فرمائیں، میں نے شروع میں یہ کہا ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کے کتنے پیسے ملتے ہیں. اس نے سوال کیا مجھ سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے کتنے پیسے ملتے ہیں. میں نے کہا السلام کی جو ادنا درجے میں توہین کرے ہم اسے کافر مانتے ہیں. میں نے اس بات کا جواب دے دیا ہے، یہ اپنی بات کا جواب نہیں دے رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ کو جھوٹ بولنے کے کتنے پیسے ملتے ہیں. تھانوی کافر کو کیا مانتا ہے؟ میں اس کا جھوٹ اس کے چینل سے، اس کی باتوں سے، اس کی آواز سے، اس کے کام سے ثابت کر چکا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تمام سامعین و ناظرین سے کہ اللہ کے لیے
آپ دل کو ذرا خالی کر لیں، دل کو خالص کر لیں، دماغ کو خالی کر لیں. تمام اپنے بریلوی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اس کے چینل پر جائیں اور دیکھیں. فوٹو ہے مفتی طارق جمیل صاحب کا، آواز کسی اور کی. فوٹو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، آواز کسی اور کی. فوٹو ہے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کا، آواز کسی اور کی. فوٹو ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کا، آواز کسی اور کی. فوٹو ہے مولانا محمود مدنی صاحب کا، آواز کسی اور کی. فوٹو ہے حضرت کسی اللہ والے کا اور آواز کسی اور کی. اس کا ایک کام ہے، یہ شیطان والے کا دجالیت اس کا کام میرے ہے طارق کہ جمیل نے خود فوٹو اپنا کسی اور کا، آواز کسی اور کی، بات کسی اور سے، نمبر کسی اور طارق کا. جمیل نے خود اپنا یہی اس نے ایک ہمارے سوارا کے عالم کے ساتھ کیا ہے کہ اس نے فوٹو لگایا حضرت مفتی کفیل اطہر صاحب کا اور آواز پتہ نہیں کس کی ہے، آواز کسی اس کے بریلوی کی ہے. نمبر جو ہے مفتی صاحب کا ڈال رہا ہے، آواز کسی اور کی. تو اس کا یہ کام ہے کہ یہ اپنا جھوٹ بول کر چینل چلاتا ہے، بات کسی اور کی ہوتی ہے، آواز کسی اور کی ہوتی ہے، انداز کسی اور کا ہوتا ہے. اس کا یہ کام ہے. میں اپنے تمام بریلوی بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ کو اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے، میدان محشر میں جانا ہے. یہ تو راستے سے ہٹ چکا ہے، شیطان نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. جیسے شیطان جھوٹ بولتا ہے لمحہ لمحہ، جگہ جگہ، وقت بوقت، اسی طرح یہ آپ کا نور حسن رضوی بریلوی شیطان مکار غدار دجال عیار فتنہ پرور یہ جھوٹ بولتا ہے. فوٹو کسی اور کا لگاتا ہے، نمبر کسی اور کا، آواز کسی اور کی، بات کسی اور سے، اور یہ کر کے اپنا چینل چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کی تحقیق کی توفیق عطا فرمائے، اور اس غدار مکار عیار دجال فریب فراڈ کی اتباع اور اقتداء چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ میدان محشر میں آپ تمام حضرات جواب نہیں دے پاؤ گے. یہ غدار ہے، دجال ہے، عیار ہے، فتنہ پرور ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے. اس کا کام ہے عیاری. فوٹو کسی اور کا، آواز کسی اور کی. اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے اچھی تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا. اور عزیزان گرامی، آج کا یہ دور ہے نا، آج کا یہ دور پرفتن ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا. آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں، فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ بارش ہوتی ہے. تو بڑے فتنے ہیں آج کے دور میں، بڑے فتنے، اور بڑے فتنہ اگر پیدا ہو گئے. ہمارے مولانا نور الحسن صاحب بیٹھے ہوئے نیچے، انہیں اسٹیج پہ آنا چاہیے تھا. فتنہ گروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، فتنہ گروں سے یہ مقابلہ کرتے ہیں اور فتنہ گروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو بڑے فتنے ہیں. بدعقیدگی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بددینی کا فتنہ، بد عملی کا فتنہ، بے عملی کا فتنہ، بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ہاں، تو ان فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کو پڑھانا یہ بھی ایک جہاد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے، جہاد. اور تیسری چیز، سب سے بہتر، سب سے اچھی چیز، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کو سکھائیں، پھر ان کے اہل بیت پاک کی محبت سکھائیں، اور پھر جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے یعنی قرآن مقدس ان بچوں کو سکھائیں. تلاوت قرآن ان بچوں کو سکھائیں، قرآن سے محبت کرنا ان بچوں کو سکھائیں. اور محبت یہ نہیں کہ بچوں کو یہ سکھا دیا جائے صرف کہ بیٹا یہ قرآن ہے، اس کی تعظیم کرو، اسے چومو اور رکھ دو طاقوں پر. یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنا اس کو سکھایا جائے اور سمجھنا اس کو سکھایا جائے. اور سمجھیں گے کب؟ اسکولوں میں نہیں سکھایا جاتا. جا کر دیکھ لیں، جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے یہاں. آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے کتنے اسکول ایسے اسکول میں جو مدرسے بھی چلا رہے ہیں تھوڑے بہت اپنے اندر، لیکن مدرسے برائے نام وہ رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ مسلمان بچے کھنچ کے ادھر آتے رہیں. مسلمان بچے کھنچ کے ادھر آتے رہیں. دینیات کا نصاب پڑھایا جاتا ہے ہمارے اسکولوں میں. دینیات جانتے ہیں کس کا شعبہ ہے؟ دینیات یہ اہل حدیثوں کا شعبہ ہے، اہل حدیثوں کا. جب بچے تیسری چوتھی کلاس کے بعد کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اپنے عقائد اس میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ. اب ہمارے بچے اپنے مزاروں پر جانا بند، ماں باپ کی قبروں پر جانا بند، قبرستان جانا بند، گھر میں فاتحہ بند کرا دیتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کے بعد. کیوں؟ انہیں دینیات سکھایا جا رہا ہے، انہیں وہ چیز نہیں دی جا رہی جو انہیں سیکھنا چاہیے، جو ان کے لیے بہتر ہے. ہمارے نور حسن بھائی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کتنے مناظرے بیچارے کرتے رہتے ہیں دیوبندی وہابیوں سے. اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. یہ کتنے لوگوں کو ایسے جواب دیتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنا جو شعبہ ہے اسکولوں کے اندر اس چیز کو داخل کر رہے ہیں. دیوبندی وہابی آپ جا کر کے دیکھ لیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کیا حال ہے.
وہاں پر آپ کو دیوبندی وہابی جماعتی یہ بہت ملیں گے اور بڑے بڑے پروفیسرز ملیں گے جو دیوبندی وہابی ہوں گے. اب بچہ کیا سوچتا ہے جب اس لائن میں آ گیا ہوں تو اس کی بات ماننے میں کیا جا رہا ہے, وہیں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے دین کے ارکان سکھائیں, مذہب اسلام کے ارکان سکھائیں اور اسے یہ بتائیں کہ بیٹا علم دین ہی ہے جو یہاں بھی تمہیں بچا سکتا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں بچا سکتا ہے. اچھا, اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تمہارے لیے کہ جب بچے علم دین سیکھیں گے, قرآن سیکھیں گے, تو وہ ضرور یہ آیت پڑھیں گے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنی عبادت کے بعد یہ نہیں فرمایا اپنی عبادت کے بعد کہ میری عبادت کے بعد یہ کام کرو, پتیلے بناؤ, جلوس نکالو, جلسے کرو, بلکہ اپنی عبادت کے بعد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو.